کئی لوگ اہل بیت کی اور ائمہ اہل بیت کی محبت کے بہانے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف تبرہ بولتے ہیں، تو ان کے لیے یہ مختصر گفتگو میں نصیحت کے لیے بیان کر رہا ہوں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نانا بنتے ہیں اہل بیت کے ائمہ کی اکثریت کا۔ امام جعفر صادق اور ان سے بعد جتنے امام ہوئے وہ سب ان کی اولاد سے، ان سب کے ابو بکر صدیق نانا بنتے ہیں۔ تو ابو بکر صدیق کو گالی دے کر ان ائمہ کو سخت تو نہیں ہوگا، گالیاں کو دے ان ائمہ کے سامنے تو وہ ناراض ہوتے ہیں۔ امام جعفر صادق نے فرمایا ولدنی ابو بکر مرتین، ابو بکر میرے دورے باپ ہیں۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد ان کے دو بیٹے حیات تھے، ایک محمد بن ابو بکر، یہ اسماء بنت امیس سے پیدا ہوئے، اور دوسرے عبد الرحمن بن ابو بکر، یہ پہلے سے موجود تھے۔ عبد الرحمن بن ابو بکر کی بیٹی عبد الرحمن کی بیٹی اسماء سے نکاح ہوا ابو بکر کے بیٹے محمد کے بیٹے قاسم کا۔ ابو بکر صدیق کے پوتے قاسم کا نکاح ابو بکر صدیق کی پوتی اسماء سے ہوا۔ چچا تایا کے بیٹوں بیٹیوں کی آپس میں شادی ہو گئی۔ اسماء کے ہاں، قاسم اور اسماء کے ہاں اولاد ہوئی، ان میں ایک بیٹی ام فروہ پیدا ہوئی۔ ام فروہ کا نکاح امام باقر سے ہوا، امام محمد باقر زین العابدین کے بیٹے، ان سے امام محمد باقر جو سیدنا زین العابدین کے بیٹے ہیں ان کا نکاح ہوا ام فروہ سے جو قاسم کی بیٹی ہے، اور یہ ام فروہ سے پیدا ہوئے امام جعفر صادق۔ امام جعفر صادق کی والدہ ام فروہ ہے اور نانی اسماء ہے۔ ام فروہ بھی ابو بکر کی پڑ پوتی اور اسماء ابو بکر صدیق کی پوتی، تو دورہ رشتہ اس حوالے سے آ گیا۔ امام جعفر صادق کی والدہ کے پردادا بھی ابو بکر صدیق ہوئے، ایک یہ پہلو بھی ہے۔ جعفر صادق کی والدہ کے پردادا ابو بکر صدیق ہوئے، یہ بات اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے اور اہل تشیع کی کتابوں میں بھی۔ پہلے میں اہل تشیع کے دو حوالے بتاؤں۔ ان کی مذہب کی سب سے معتبر کتاب اصول کافی، جس طرح ہمارے یہاں بخاری شریف ہے نا، تقریباً اس کے برابر وہ اس کو درجہ دیتے ہیں۔ یہ ان کا ایک امام ہے، امام کلینی، اس کی کتاب ہے کافی، اصول کافی۔ اس میں یہ بات ہمارے پاس جو چھاپا سامنے موجود ہے، اس میں 472 صفحہ پہلا جلد، اس میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت امام جعفر صادق کی والدہ ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابو بکر، اور ام فروہ کی والدہ ام فروہ کی والدہ اسماء بنت عبد الرحمن بن ابو بکر ہے۔ تو یہ ان کے گھر کی، اس طرح جلال العیون میں ہے، کشف الغمہ ان کی کتاب ہے، اس میں اور بھی کئی کتابوں میں ہے۔ ہمیں اس کی زیادہ ضرورت نہیں، لیکن صرف ایک حوالہ مناسب تھا۔ اہل سنت کی کتابوں میں طبقات ابن سعد میں ہے، انصاب الاشراف میں ہے، الکمال فی اسماء الرجال میں ہے، مرآت الزمان میں ہے، تہذیب الاسماء واللغات میں ہے، وفیات الاعیان میں ہے، تہذیب التہذیب میں ہے، تہذیب الکمال میں ہے، سیر و اعلام النبلاء میں ہے، تاریخ الخمیس میں ہے، الصواعق المحرقہ میں ہے، اور بہت سی کتابوں میں یہ موجود ہے کہ ابو بکر صدیق کی پڑ پوتی ام فروہ والدہ ہیں امام جعفر صادق کی، اور امام جعفر صادق ان کے بعد پھر جتنے ائمہ اہل بیت کے شمار ہوتے ہیں وہ سارے امام جعفر صادق کی اولاد سے آتے ہیں۔ اب سوچنا چاہیے کہ جہاں اتنی محبتیں ہوں، غور کیا جائے اس بات پر کہ اگر واقعتاً ابو بکر صدیق نے اہل بیت پر ظلم کیے تھے، ان کی حق تلفی کی، ان پر ظلم کیے، انہیں بہت پریشان کیا جس طرح یہ لوگ بیان کرتے ہیں، تو میرا سوال ہے کہ امام باقر رشتہ کیوں لیا ادھر سے، اور انہوں نے رشتہ دیا کیوں؟ ہم تو یہ جانتے ہیں، صرف ہمارے معاشرے میں نہیں، عرب معاشرے میں بھی یہ تھا کہ جہاں دشمنیاں ہوتی ہیں وہاں رشتہ دینے سے بڑی احتیاط کی جاتی ہے کہ اگر کوئی رشتہ دے دے تو بعد میں کسی موقع پر پرانی دشمنی جاگ اٹھتی ہے اور پھر اذیتیں دیتے ہیں لڑکی کو۔ تو یہ قاسم کا رشتہ دینا، قاسم اور اسماء کا امام باقر کے لیے رشتہ پیش کر دینا، قبول ان کا کر لینا،
یہ بات اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی خاندانی عداوت نہیں تھی۔ پھر یہاں دشمنی ہو، وہاں بیٹوں کے نام دشمن کے نام پر تو نہیں رکھے جاتے۔ یہاں ہمارے معاشرے میں کوئی آدمی اپنے بیٹے کا نام یزید رکھنے پر تیار نہیں ہوگا، ابلیس رکھنے پر تیار نہیں ہوگا، شیطان رکھنے پر تیار نہیں ہوگا، فرعون یا نمرود رکھنے پر تیار نہیں ہوگا۔ اس طرح جس کو شدید برا سمجھیں اس کو نام، اپنی اولاد کا نام اس کے نام پر نہیں رکھتے۔ اور یہاں تو حضرت علی نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا، امام حسن کے بیٹے کا نام ابو بکر ملتا ہے۔ اس طرح آگے اہل بیت میں بہت سے حضرات ابو بکر نام پر ان کے نام ہیں۔ عمر نام حضرت علی کے 2 بیٹوں کا ہے، ایک عمر اکبر تھے اور ایک عمر اصغر۔ وہ یہ دشمنیاں نہیں تھیں، حقیقت میں وہ شیر و شکر تھے۔ اور یہ دشمنیاں بیان کرنا، یہ قصے کہانیاں، یہ جعل سازی اور جھوٹ سے زیادہ کچھ نہیں۔